اور جس الیکشن کمیشن پہ قوم امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے وہ الیکشن کمیشن ہی تو پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ خان صاحب آپ جتنا مرضی زور لگا لیں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے، اور عمران خان نے بھی وہاں جلسے میں کوہارٹ میں تھا شاید، شکریہ سپریم کورٹ سے بات شروع کی، اور تقریباً تمام چینلوں پہ اور مختلف سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میں وہ فیصلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ہر شخص اس سے اپنی مرضی کا مطلب اخذ کر رہا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں بہت اچھا فیصلہ آ گیا، کچھ کہہ رہے ہیں بہت مبہم ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حق میں آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حق میں آ گیا۔ تو فیصلے تو آنے چاہیے۔ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، ظاہر ہے کہ جو مسئلے سیاستدانوں میں الجھ جائیں یا سیاستدان ضد کر کے بیٹھ جائیں، بدقسمتی اس سے بڑی ہے پاکستان کی اور کیا ہوگی کہ ان سیاستدانوں نے کئی دفعہ مار کھائی، اور ان کے ان رویوں کی وجہ سے ملک میں مارشاء اللہ آیا، لیکن یہ خود آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے سے معاملات طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آپس میں مل بیٹھ کے بھی طے ہو سکتے تھے، لیکن مداخلت کرنی پڑی، سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی اور بہت ساروں کو مداخلت کرنی پڑی۔ اور اب ہمارے سامنے ہے پنجاب میں تقریباً کوئی 1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا، اب کوئی پتہ نہیں گورنر کون ہے، کوئی پتہ نہیں وزیر اعلیٰ کون ہے۔ پنجابی میں جو کہتے ہیں رولے گولے چ کم چل رہے ہیں، شور شرابہ ہے۔ ایک حمزہ صاحب کافی دیر سے حلف اٹھانے سے پہلے بھی، اور حمزہ صاحب الیکشن سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ بنے ہوئے، ایک الیکشن حمزہ صاحب نے فلیٹی ہوٹل میں کروایا، اس میں بھی سپیکر بنا کے اور سارا کچھ ووٹ ڈلوا لیے، حلف اٹھا لیا۔ تو اس کے بعد پھر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ دوسرے الیکشن کی حمزہ صاحب کو کیا ضرورت تھی، اور اگر وہ دوسرا الیکشن ضروری تھا صوبے پہ قبضہ کرنے کے لیے تو پہلا الیکشن جو تھا، جو ڈرامہ کیا تھا، اس ڈرامے کی تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ اس لیول پہ جا کے بھی بندہ اگر سیاسی ڈرامے ہی کرے تو مداریوں میں اور ان بڑے بڑے نام نہاد سیاستدانوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یعنی آپ نے فلیٹی ہوٹل میں سارا کچھ کیا۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی ایک دن ایاز صادق صاحب اسپیکر بن بیٹھے اور انہوں نے سارا کچھ کر لیا، لیکن پھر سارا کچھ دوبارہ کرنا پڑا۔ تو پہلے ہی جو حرکت کی ہے، پہلے جو تماشا جن اداروں کو مقدس کہتے ہو، جو کہتے ہو یہ بڑے مقدس ادارے ہیں، ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اور پچھلے 5 سال زرداری والے بھی، نواز شریف والے بھی، اور 3.25 سال عمران خان والے بھی، ان اداروں میں کیا ہوتا رہا ہے؟ اب کو ملک کا بھلا ہوا ہے، کچھ قوم کے لیے کیا گیا ہے، کچھ لوگوں کی غربت ختم کرنے کے لیے کیا گیا، کچھ بے روزگاری کے لیے کیا گیا، ماں سوائے آپس کی لڑائیوں کے۔ خان صاحب بار بار ان کے وزراء کہتے رہے کہ آئیں مل بیٹھیں اور الیکشن ریفارمز کر لیں، الیکشن آ رہا ہے سر پہ، اب کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ اب جب کہا جا رہا ہے الیکشن کرواؤ تو زرداری کہہ رہا ہے کہ الیکشن ریفارمز کروانی، اور زرداری کر کیا رہا ہے؟ نون لیگ سے بدلہ لے رہا ہے۔
اب پہلے اس نے نون لیگ کو وزیر اعظم دے کے پھنسا کے اہم وزارتیں خود لے کے گالیاں انہیں پڑوائیں اور خود موج مزے کر رہے ہیں. آج صاحب کانپیں ٹانگنے والے صاحب امریکہ پہنچے ہوئے ہیں, اقوام متحدہ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا. بلاول صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں اور آج بار امریکہ تشریف لے گئے ہوئے ہیں ملاقاتیں کرنے کے لیے. شاید کسی کو یہ باتیں میری سن کے کسی کی غیرت جاگے اس قوم کی کہ یہ قوم یہاں تک گر گئی ہے کہ اتنے بڑے ملک میں ہمارا وزیر خارجہ بلاول زرداری ہے. اور زرداری کہہ رہا ہے میں اس ملک کو بحران سے نکالوں گا. پہلے بھی میں نے نکالا تھا. تو پہلے جب زرداری وزیر اعظم تھا, لوگوں کو یاد ہے, مجھے تو بڑی اچھی طرح یاد ہے, رمضان شریف میں نے بھگتا ہے. رمضان المبارک میں تراویح میں بھی بجلی بند, سحری میں بھی بجلی بند, سارا دن کئی گھنٹے بند, کبھی آ رہی کبھی جا رہی, کبھی آ رہی کبھی جا رہی. اس وقت شہباز شریف صاحب مینار پاکستان بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی کیمپ لگاتے تھے. تو میں آج میاں صاحب سے پوچھتا ہوں کہ میاں صاحب اب مینار پاکستان لوڈ شیڈنگ کے خلاف کیمپ کب لگائیں گے؟ آپ کو جو رمضان مبارک کے آخری 10-15 دن ملے ان میں بھی آپ نے نمازیوں کی خوب بد دعائیں سمیٹیں. جمعہ کے اجتماع میں بند, طاق راتوں میں بجلی بند, اور کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے, بد دعائیں سمیٹیں آپ نے. تو اب آپ وزیر اعظم ہیں اور ایک مخلوط حکومت کے وزیر اعظم ہیں جس میں ایک زرداری صاحب پہ باری بھی شامل ہے, اور مولانا تو آپ کے پاس ہیں ہی, آپ کے پاس تو کمی نہیں ہے تیل ڈیزل کی. تو آپ اب کیا بہانہ ہے آپ کا؟ اور پھر ویسے آپ کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ آپ کو آتے ہی ترقی جو ہے وہ دوڑ لگا دے گی, سپیڈ پکڑ لے گی, ڈالر خوفزدہ ہو کے 80-84 پہ آ جائے گا اور پٹرول 70-72 پہ آ جائے گا. میاں صاحب وہ کچھ چیزیں ڈرنے کی بجائے وہ الٹی سپیڈ لگا گئی ہیں. کچھ آپ ذرا غور تو فرمائیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جب آپ نے جھوٹی اسمبلیاں لگا کے خود ہی فیصلے کر کے حلف اٹھا لیے, حمزے نے بھی آپ نے بھی, پھر اس کے بعد بھی آپ کو اٹھانے پڑے, تو وہ جو مذاق آپ نے کیا تھا قوم سے یا اسمبلیوں سے, اس کی معافی تو بنتی تھی نا, لیکن نہیں, معافی نہیں مانگی گئی. ابھی تک حمزہ صاحب کی کابینہ نہیں بنی, کئی روز گزر گئے ہیں. وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں ڈنڈے کے زور پہ, کوئی حلف لینے والا ان سے نہیں تھا. تو آپ کو مبارک ہو میاں شہباز شریف صاحب کہ راجہ رینٹل نے آ کے ان سے آپ کے بیٹے سے حلف لیا, جس پہ 40 ارب کے کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں. اس بیٹے سے بنتا بھی راجہ پرویز اشرف کا یہ حلف بنتا تھا کہ وہی لے, لیکن میں جو بات آج کر رہا تھا دور نکل گیا. بات یہ کر رہا تھا کہ کاش یہ عدالت کوئی فیصلے بر وقت کر لے. ایک فیصلے کے لیے تو رات آپ نے 12 بجے تک عدالتیں کھولیں, 12 بجے کھولیں, بلکہ 12 بجے تک نہیں, رات 12 بجے عدالتیں کھولیں, اور آپ نے لکھا کہ 12 بجے سے رات اجلاس جاری رہے گا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا. تو یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ میں آپ صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا ہوا تھا, کاش یہ بھی وقت پہ آ جاتا اور یہ بھی مبہم ہونے کی بجائے واضح ہوتا کہ آپ کا فیصلہ آتا. اگر وہ حمزہ کے خلاف تھا تو حمزہ کو اسی وقت کان سے پکڑ کے باہر کر دیتے, اور اگر اس کے حق میں تھا تو زبانیں لوگوں کی بند ہو جاتی کہ حمزہ کو صحیح جائز قرار دے دیا. اور وہ لوٹے جن کو آپ نے کہا منحرف ارکان, ان کو آپ نے کیا سزا دی؟ کسی کو آپ نے ڈی سیٹ نہیں کیا, تو لوٹے تو اسی طرح پہ, صرف یہ کہا کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. یہ ان کو پتہ تھا پہلے کہ ووٹ تو ڈالے نا, ووٹ ایک دفعہ ڈال دیں ہم, پھر بعد میں دیکھی جائے گی. 25 کروڑ روپیہ جنہوں نے پکڑا, جو ایک مہینہ یہ رگمال رہے
سندھ ہاؤس میں, فلیٹی ہوٹل میں, ان کا انعام صرف اتنا ہی تھا کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. نہ وہ ڈیٹ سیٹ کیے گئے, نہ وہ نااہل کیے گئے, 5 سال کے لیے تا حیات کچھ بھی نہیں ہوا. اور جس الیکشن کمیشن پہ قوم امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ الیکشن کمیشن ہی تو پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک اس کو کان سے پکڑ کے نکالا نہیں جائے گا, پاکستان میں پھر الیکشن کی توقع رکھنا بہت عبث ہے, ناعاقبت اندیشی ہے کہ ہم یہ امید لگا کے بیٹھے. بے شک خان صاحب لگائے بیٹھے. خان صاحب آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی, لیکن یہاں الیکشن کمیشن اگر کرپٹ ہے, الیکشن کمیشن اگر ون سائیڈڈ ہے, تو مرضی تو اس کی چلے گی. وہ جن کو 20-20 ہزار بیلٹ پیپر 30-30 ہزار چھاپ کے دیتا تھا, وہ جن کا نمبر الیکشن کا شروع ہی 40,000 سے ہوتا ہے, ان کا مقابلہ دوسرا کینڈیڈیٹ بیچارہ کیا کرے گا. اس لیے اس تحریک کو صرف انتخاب کی تحریک نہ بنائیں, بلکہ انقلاب بنائیں کہ ایسے لوٹے اور چور اور کرپٹ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے, پھر تو انقلاب مانا جائے گا. اور اگر انہی لوگوں نے قوم کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ایک الیکشن نہیں 10 الیکشن بھی ہو جائیں تو کچھ نہیں بدلے گا.